صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے۔ حدیث میں آتا ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں؟ جو وہ خواب کے تعلق سے آپ جو بول رہے تھے وہ نقل فرمائیے۔ میں اس زمانے میں علی گڑھ میں پڑھ رہا تھا، شورا میں ان کے انتخاب ہو گیا اور ان کی بیانات بھی شروع ہو گئی مرکز میں۔ کچھ پرانوں سے یہ باتیں ہمارے کان تک پہنچنے لگی کہ یہ بچہ بہت بڑا بڑا بات کر رہا ہے۔ خیر، میرے یہ بدگمانی اس وقت ختم ہوا جب ایک دن میں نے یہ خواب دیکھا، مرکز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، جہاں بیان ہوتی ہے اس چیئر میں بیٹھ کر۔ تھوڑی پل میں دیکھا کہ اسی جگہ میں اسی حیرت میں حضرت مولانا ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے انہی باتوں کو کر رہے ہیں۔ میرا سارا اشکال مولانا کے اوپر ختم ہو گیا۔ اوگانڈا میں میرا سفر تھا۔ سفر کی شروع میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں یہ حکم ملاحظہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا یعقوب کو مرکز واپس جانے کے لیے کہو، اسے سمجھاؤ۔ میں نے خود مولانا یعقوب صاحب سے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ دعا کرو میرے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے فیض الہی جا کر زبردست طریقے سے بیان فرمایا تھا۔ ہمارے ساتھی نے فرمایا کہ انہوں نے یوں کہا ہے بھگورے مرکز سے جتنے سارے بھگورے ہیں سب واپس جاؤ، لیکن وہی ان کا آخری بلایا تھا فیض الہی پہ۔ اس کے بعد نہ تو بلائے گئے، نہ وہ گئے، اور نہ ان کی بیانات ہوئی وہاں پہ۔ حضرت مولانا نظام الدین آتے جاتے رہتے تھے روزانہ۔ اب میں حضرت مولانا ابراہیم دیولہ دامن برکاتہم کی بات کروں، ان سے ہمارا خصوصی لگاؤ تھا۔ ان کا مرکز سے نکلنا میرے لیے بہت بڑا سوچنے والا یہ تھا، میں بھی بہت سوچ میں پڑ گیا، اور یہ ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا بہت سارے ساتھیوں کے لیے کہ اس کے بعد بہت سارے ساتھی مرکز سے جدا ہو گئے۔ میں بھی کچھ دنوں تک پریشان رہا۔ میں نے اپنے اہلیہ سے ایک دو بار اس کا تذکرہ بھی کیا کہ شاید حضرت مولانا سعد صاحب سے کوئی بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ ان کے استاد بھی ان کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ خاص طور سے مولانا ابراہیم صاحب کا مرکز چھوڑ کے جانا بہت بڑا شاکنگ مومنٹ تھا ہم لوگ کے لیے۔ اس مرتبہ بھی اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ حضرت مولانا سعد صاحب دامن کے اوپر بدگمانی اللہ نے دور کر دی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے فضل سے بہت زبردست خواب دکھایا، جس کو میں شارٹ کٹ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ سسم کے پیچھے میں چل رہا تھا، اتنے پہ دیکھتا ہوں مولانا ابراہیم صاحب میرے سامنے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر، لیکن تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں کہ آپ بائیں طرف مڑ گئے اور تھوڑا اور آگے بڑھ گئے بائیں طرف، وہیں اندھیرے میں جا کے کھو گئے۔ اسی میں دیکھتا ہوں کہ مولانا سعد صاحب میرے طرف سے گزرے، دائیں طرف سے سفید کپڑا تھا، سفید امامہ تھا، اور بڑے تیزی سے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتے جاتے آگے مرکز دکھائی دیا اور مرکز کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک دن میں نے یہ بھی دیکھا بھائی فاروق بنگلوری نظام الدین مرکز کے جو حال تھا نا، جہاں پہ پہلے بیان ہوتا تھا، 2 مہینے والے کا بات چیت ہوتا تھا وہاں پہ، اور جو صوبے والے جاتے تھے ان کی بیان وہیں پہ ہوتا تھا۔ ابھی جو 3 تلہ میں ہوتا ہے اس جگہ میں نہیں، پہلے ہال میں ہوتا تھا۔ فاروق بنگلوری وہاں پہ بات کر رہے ہیں 4-5 آدمی کے سامنے، اور وہاں مولانا سعد صاحب کی مخالفت میں کچھ بات وہ کہہ رہے ہیں، اور ادھر ہال میں حضرت مولانا سعد صاحب کی بیان ہو رہا ہے۔ میں پیچھے کھڑا ہو کر کے سن رہا ہوں مجمع کے ایک دم پیچھے والے حصے میں۔ اتنے پہ میرے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کچھ باتیں فرمایا، جن میں سے 3 بات بڑا پوائنٹڈ تھا۔ سب سے پہلی بات تو انہوں نے کی کہ فاروق کو بولو مولانا سعد کی مخالفت چھوڑ دے۔ دوسری بات انہوں نے فرمایا کہ وہ مرکز واپس آ جائے۔ تیسری بات فرمایا کیونکہ اس کی وجہ سے امت کے اندر امت ٹوٹ رہی ہے۔ اب ایک بات اب حضرات کو بتاتا ہوں کہ تقریباً 100 مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کیا ہے کم و بیش۔ آپ مہربانی کر کے میری اخلاص یا میری تربیت کی یا میری اصلاح کی فکر
تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر میں کیا بات آپ حضرات سے بتانا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر غور کرے کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میرا کہاں جگہ ہوگا، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو غور کرنا لازمی ہے۔ حکومت نے جو اتنی بڑی قدم اٹھایا ہمارے خلاف، ہزاروں کی تعداد میں ایسے ساتھی ہے جو خوابوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت سنا کہ آپ کی کہنے کا لب و لباب یہ ہے، کام حق ہے، مولوی صاحب حق پہ ہے، صبر کے ساتھ ڈٹے رہو، روزانہ دعوت دیتے رہو، اعمال میں لگے رہو، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اور یقیناً مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بات فرما کے چلے گئے نا کہ اس کام میں لگنے کے بعد اللہ کی مدد کے یقین اگر نہ ہو تو فاسق اور فاجر ہی ہو سکتا ہے۔ اور الحمدللہ دکھائی دے رہا، آہستہ آہستہ حالات سدھر رہا ہے، اور اللہ جل شانہ اقوام عالم کی ہدایت کی فیصلہ کریں گے۔ ابھی ضرورت اس بات کی ہے ہم سب ایک صف میں پھر سے آ جائے اور مل جل کر کے محنت کرے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔